کیا روحوں کو بلانا جائز ہے یا ممکن بھی ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ روحوں کو بلوانے کا فن اپنے طور پر جانتے ہیں کہ فلاں عالم نے اس کا مظاہرہ کیا، فلاں بزرگ نے اس کا مظاہرہ کیا. تو اچھا، اس میں بھی لوگوں کے دو گروہ ہیں، ایک تو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ نہیں، یہ ممکن نہیں، اور کچھ بڑے اعتقاد رکھتے ہیں. تو سب سے پہلا سوال تو یہ کہ کیا جو بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں، جسے اس چیز کو روحیں بلوانے کو تحذیر ارواح کہا جاتا ہے یا احضار ارواح بھی اس کو کہتے ہیں. پہلا سوال تو یہ کہ کیا یہ ممکن بھی ہے کہ کوئی انسان کسی روح کو بلوا لے؟ ایک تو چیز یہ، اور اگر یہ ممکن ہے بالفرض تو کیا یہ جائز بھی ہے یا نہیں؟ اچھا، پھر ایک اور چیز ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے تحذیر ارواح اور ایک ہوتی ہے تحذیر جن. تحذیر ارواح اور تحذیر جن ایک ہی چیز ہے یا الگ الگ ہے؟ تو جواب یہ کہ یہ الگ الگ چیزیں. ارواح کو بلوانا ایک الگ چیز ہے اور جن کو قابو کر کے بلانا یہ ایک الگ چیز ہے. آیت اللہ سیستانی سے سوال پوچھا گیا، یعنی کیا یہ ممکن ہے کہ کسی روح کو بلوایا جا سکے اور اس کا کیا کوئی شرعی طریقہ بھی ہے؟ تو آیت اللہ سیستانی نے جواب دیا کہ جی ہاں، یہ ممکن ہے، روح کو بلوانا ممکن ہے، لیکن اس کا کوئی شرعی طریقہ نہیں، اور صرف اس صورت میں یہ جائز ہے کہ کسی ایسے شخص کو نقصان نہیں پہنچے جسے نقصان پہنچانا شریعت نے حرام قرار دیا. یعنی کوئی ایسا طریقہ جس سے مجبور کر کے اس روح کو بلوایا جائے یا کسی بھی شخص کو کوئی نقصان پہنچنے کی والی کوئی چیز نہ ہو تو پھر جائز ہو سکتی ہے چیز. لیکن یہ خود دیکھنا پڑے گا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے. مثلا ایک فتوے میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جیسے کوئی شخص جنات کو قابو کر لے تو قابو کرنے کے لیے ظاہر ہے کسی کو اس طرح سے اس پہ کچھ نہ کچھ زور زبردستی کرنی پڑے گی، اور انہوں نے کہا کہ جنات بھی مکلف ہیں. تو جنات بھی اگر مکلف ہے تو ان کے اوپر زور زبردستی کر کے قابو کرنا ایسی جیسے کسی انسان کے اوپر زور زبردستی کر کے اس پہ قابو پا لیں آپ. تو اس لحاظ سے پھر یہ جائز نہیں ہوگا کہ کسی کو نقصان پہنچا کر یا اس کے ساتھ زبردستی کر کے کچھ کسی چیز کو قابو کیا جائے. اچھا، پھر دوسرا سوال یہی ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ تحذیر ارواح کی کوئی حقیقت ہے، اس میں کوئی حقیقت ہے؟ تو بہرحال آیت اللہ سیستانی یہی کہتے ہیں کہ یہ یعنی ممکن تو ہے، البتہ کسی کو اس سے کوئی ضرر پہنچے، کوئی نقصان والی اگر کوئی چیز ہو تو پھر یہ جائز نہیں ہوگی. اسی طریقے سے بہت سارے کہتے ہیں کہ یہ تحذیر ارواح جو کہ فنجان کے اندر بہت سی پیالی کے اندر ارواح کو بلاتے ہیں، تو کیا پیالی یا گلاس وغیرہ کے اندر روح کو بلوانا جو ہے وہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو بہرحال اس کے اندر بھی انہوں نے وہی والا جواب دیا جو پیچھے جواب آپ کو بھی سنائے ہیں کہ اگر کوئی نفس محترمہ کو کسی بے چینی، بے قراری یا اس کے اوپر کوئی پریشرائز کر کے آپ اس طرح سے کوئی قابو پا رہے ہیں جس کو یا اس کو شریعت کے اندر نقصان پہنچانا اس کو جائز نہیں ہے اور اس کو نقصان پہنچا کر قابو اس طرح سے کیا جا رہا ہے تو پھر جائز نہیں ہوگا. لیکن اس لحاظ سے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کا بھی اس سلسلے میں ان سے بھی ایک چیز پوچھی گئی. تو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے تو دیکھیں یہ چیز اس طرح ممکن ہے کہ روحوں کو بلوانا کی پوری کتاب ارتباط با روح کے نام سے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے لکھی اور باقاعدہ ایک فتویٰ بھی ہے ان کا. سوال نمبر 1599 سوال پوچھا کسی نے کہ پچھلے دنوں خراسان میں ایک شخص ایسا ملا ہے جس پر ایک خاص حالت طاری ہوتی ہے اور وہ غیب کی خبریں دیتا ہے. اچھا دیکھیے یہاں پہ اس طرح کے بہت سارے افراد ہیں جو حقیقت سے مطابقت بھی رکھتی ہیں. مثال کے طور پہ وہ چوروں کا پتہ بتاتا ہے، گاڑیوں کا پتہ بتا دیتا ہے جو کھوئی ہوئی ہوتی ہیں، بہت سی بیماریوں کا علاج کر لیتا ہے اور بعض کے قتل تک کے رازوں کو فاش کر دیتا ہے، قاتل تک کو پہچان دیتا ہے کہ کون ہے. تو اب غیب کی باتیں کیسے بتا رہا ہے جبکہ قرآن کی آیت بھی ہے اور احادیث میں بھی مثلا یہ بات آئی ہے کہ غیب کی باتیں صرف اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ اگر یہ خرافات ہے تو اس کی باتیں پھر واقعیت سے متعلق کیوں ہیں؟ نہیں، یہ باتیں صحیح کیسے بتا دیتا ہے؟ اور کیا ارواح سے رابطہ کرنا یہ ممکن بھی ہے یا نہیں؟
تو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے اس کے اندر یہ فرمایا ہے کہ اس طرح کے اشخاص بعض موقعوں پر سچ کہہ سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ لوگ واقعے کے خلاف خبر دیتے ہیں، اور یہ مسئلہ تجربے سے ثابت ہو چکا ہے اور ارواح سے ارتباط ممکن ہے، لیکن جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں غالباً غلطی پر ہیں، اور اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ ہماری جو کتاب ہے اودما و ارتباط بروح، اس کا مطالعہ کریں، اس سے پہلے ابھی آپ نے پڑھی دیکھی تھی اس کی تصویر۔ تو اسی طرح سے باقاعدہ آیت اللہ خوئی سے بھی المسائل الشریعہ کی جو دوسری جلد ہے، تو پہلی جلد ہے، اس میں بھی تحذیر ارواح انہوں نے کہا کہ تحذیر ارواح الگ چیز ہے اور جنوں کو بلانا یہ الگ چیز ہے، اور اس میں تو آیت اللہ سیستانی نے کہا کہ دونوں کام جائز نہیں، اور آیت اللہ خوئی نے ایک اور جگہ پہ بھی فرمایا کہ پیالے میں یا بغیر پیالے کے بھی جو جادو اور سحر کی بنیاد پر اگر روحیں بلاتے ہیں تو وہ حرام ہے۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر جادو نہ ہو تو فی نفس ہی بلانا جائز ہے، بشرطے کسی کو کوئی نقصان یا ضرر وغیرہ نہ پہنچ رہا ہو۔ اسی طریقے سے مثلا آیت اللہ شیخ جواد تبریزی ہیں، ان کی جو کتاب ہے صراط النجات، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر سحر اور جادو شمار نہ ہو تو ارواح کو بلانا جو ہے وہ جائز ہے، البتہ جو غیب کی خبریں اس سے معلوم کریں ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ اچھا، کچھ علماء کی موجودگی میں، حتیٰ کہ مراجع کی موجودگی میں بھی اس کا مظاہرہ ہوا ہے۔ ایک شخص نے کیا تھا تو باقاعدہ ارسطو کی روح کو جو ہے وہ بلا لیا تھا اس نے، اور حتیٰ کہ اور اس سے سوالات کیے تھے، حتیٰ کہ آیت اللہ باقر الصدر تک کی روح کو بلا کر اس سے بھی ارتباط کیا تھا، اور اہم ترین مسائل، دقیق ترین مسائل جو ہیں وہ دریافت ان سے حل ان کا پوچھا تھا، یعنی باقاعدہ مجتہدین کی موجودگی میں اس شخص نے مظاہرہ کیا تھا۔ اچھا، اس کا دعویٰ تھا کہ میں تمام شخص کی ارواح کو بلانے کا فن جانتا ہوں، البتہ دو اشخاص کی ارواح کو میں نہیں بلا سکتا، ایک تو سید مرتضی جو ہمارے عالم گزرے ہیں، اور دوسرا سید محمد مہدی بحر العلوم کی، یہ دونوں شخصیات امیر المومنین کی خدمت پر مامور ہیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان دونوں کی ارواح نے آنے سے انکار کر دیا کہ ہم خدمت امیر المومنین پہ مامور ہیں، ہم وہاں سے نہیں جا سکتے کہیں اور۔ اچھا، یہ چیزیں ایسی ہیں بہرحال کہ مختلف علماء نے اور مراجع نے اس کو لکھا بھی ہے، اور آیت اللہ سید محمد حسینی تہرانی یہ فرماتے کہ مجھ سے خود آیت اللہ محمد حسین طباطبائی فرماتے تھے، یہ حسینی تہرانی آیت اللہ طباطبائی کے ساتھ، آیت اللہ طباطبائی فرماتے تھے کہ میرے جو بھائی تھے حسن الہی طباطبائی، یہ احزار ارواح کے ماہر تھے، یہ روحوں کو بلانے کا فن جانتے تھے، اور اتنے ماہر تھے۔ آیت اللہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ حسن الہی طباطبائی اس قدر ماہر تھے کہ نہ تو انہیں ارواح بلانے کے لیے آئینے کی ضرورت پیش آتی تھی، اور نہ 3 گوشوں والی میز کی ضرورت پیش آتی تھی، جو کہ عام طور پر جو علوم جانتے ہیں یہ والے وہ کہتے ہیں کہ ان 2 چیزوں کے ذریعے یہ استعمال ہوتی ہیں۔ اس کے اندر کہتے تھے کہ یہ صرف اپنی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے اور روح کو حاضر کر لیتے تھے، یعنی اس حد تک۔ تو آیت اللہ حسینی تہرانی یہ فرماتے ہیں، اپنی کتاب کے اندر بھی انہوں نے لکھا ہے، اور دریائے عارفان جو ایک اور کتاب ہے اس کے اندر بھی ہادمی ہاشمیان نے اس بات کو لکھا ہے کہ حسن الہی احزار ارواح کے ماہر تھے۔ تو بہرحال یہ بالکل عین ممکن ہے، اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ ہمارے جوان جو آج کل کافی فیس بک اور ان کے اوپر ہیں، وہ ان چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور یہ بہرحال یہ علوم ہیں۔ اور خود مراجع میں سے آیت اللہ خامنئی جو رہبر معظم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ احزار ارواح یا احزار ملائکہ یا احزار جن، ان کے بہت موارد بھی مختلف ہیں، اور ان کے وسائل کے اعتبار سے اس کا حکم الگ الگ ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں جائز کاموں کے لیے تسخیر ارواح جائز ہے، یا مثلا کسی کا علاج کرنا ہو اس کے لیے کوئی تسخیر جن، یہ بھی جائز ہے، یعنی فی نفس ہی جائز ہے، البتہ اس کا حصول ہمیشہ شرعی ہونا چاہیے، یعنی کسی حرام کام کے ذریعے نہ ہو، کہ مثلا کوئی حرام کام کا ارتکاب کر کے آپ روح کو حاضر کریں یا جن کو حاضر کریں، تو کیونکہ یہ چیزیں عام طور پر معاشرے کے اندر ہو رہی ہیں، اور جو خلاف ہیں ذرا روشن فکر سمجھے جاتے ہیں وہ یکسر انکار کر دیتے ہیں اس کا، جبکہ آپ مراجع کے فتاوے دیکھیں تو وہ ہمیشہ کچھ چیزوں کی شرطیں لگاتے ہیں، ان مشروط طور پر ان چیزوں کی اجازت دیتے ہیں۔
بلکہ یہاں تک آیت اللہ سیستانی سے کہا کہ ایک شخص ہے کہ جو کہ باقاعدہ جو یہ پیالی کے اندر جو ہے ارواح کو یا جنات وغیرہ کو بھی بلاتا ہے اور مستقبل کی کچھ خبریں جو ہے دیتا ہے، اور اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ جن جو اس کے پاس قابو میں ہے وہ جن بھی سید ہے اور رسول اللہ کی نسل سے، تو آپ بتائیے کہ، اور بہت سی اس طرح کی خبریں بھی دے رہا ہو. تو آیت اللہ سیستانی نے کہا کہ یہ تو خرافہ غریبہ ہے، نہیں بڑا عجیب و غریب خرافات ہے. یہ کوئی شخص کوئی جو جن ہے وہ نسل رسول اللہ سے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ خود کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ شخص جھوٹا ہے. تو یہ اس طرح کے دیکھیے معاشرے کے اندر کس طرح سے یہ ایسے اس قسم کے افراد موجود ہیں اور یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے جن اور ملائکہ وغیرہ سے ارتباط کرنا، خیر ابھی اس کے اوپر اور بھی ابھی گفتگو ہماری آئے گی. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.